اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہیں۔ تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ۔ جب تم دنیا کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھو گے نا، اور اپنی ساری سکلز، اپنی ساری ایبلٹیز، اپنا سارا ٹائم اس دنیا کو دینا سٹارٹ کر دو گے، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگو گے، تو اللہ تمہارے دلوں سے اسلام کی ہیبت، اسلام کی ویلیوز نکال لے گا، اور جب دل سے کسی چیز کی ویلیوز نکلتی ہے نا، تو پھر وہ چیز زندگی میں ہو نہ ہو میٹر نہیں کرتا۔ تو سوچو اگر آپ دنیا کی وجہ سے اسلام جیسے مذہب سے محروم ہو گئے، سوچو اگر دنیا کی سو کول محبتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی محبت سے محروم کر دیا، سوچو اگر ان گناہوں اور ان غفلتوں اور اس چھپن چھپائی والی زندگی کی وجہ سے اگر میں اور تم اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو گئے، کیا ویلیو بچے گی ہماری، کیا اوقات رہ جائے گی ہماری؟ آخرت میں جب ایک آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ ایک طرف ہو جاؤ، وہ لوگ جو اپنے نفس کی مان کر چلے، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، ٹھکراتے رہے، اللہ بلاتا رہا اور یہ لوگ موج مستیوں کی طرف جاتے رہے، آج سائیڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے تنہائیوں میں گناہ کیے، جن لوگوں نے دنیا کے سامنے گناہ کیے اور گناہ کرنے کے بعد معافی تک نہیں مانگی، الٹا دوستوں میں شیئر کیا، اس کو پراؤڈ کیا اپنے گناہوں پر، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جن لوگوں نے اللہ کو اگنور کیا، جن لوگوں نے اللہ کو ویلیوز نہیں دی، جو لوگ اللہ کو جان بوجھ کر بھول گئے، ایسے مجرم لوگ ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ ذرا سا امیجن کر لو کہ اگر میں اور آپ ان بدعمالیوں کی وجہ سے اور اللہ کو بار بار اگنور کرنے کی وجہ سے اگر ان لوگوں میں شامل ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کیسے نظریں ملائیں گے اس رب سے جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جسے ہم اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔
اگر تمہارا رب تمہیں آخرت کی ناکامیوں سے بچا رہا ہے، اگر تمہارا رب تمہیں ایک جنت کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ایک بادشاہت دینا چاہ رہا ہے، تو مجھے اور تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ آخر دنیا کی ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ سے زیادہ ضروری ہے؟